بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طاہر اشرفی پاکستان میں متنازع ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ یہ میڈیا پر علامہ طاہر اشرفی یا حافظ محمد طاہر محمود اشرفی کے نام سے مشہور ہیں۔ گزشتہ چند برسوں سے وہ جس طرح پاکستان کے میڈیا میں خبروں میں آتے آ رہے ہیں وہ بیشتر منفی تاثر ہی دیتا رہا ہے۔ موصوف خود کو پاکستان کے تمام علماء کا سربراہ سمجھتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے ایک کاغذی تنظیم پاکستان علماء کونسل بھی بنائی۔ دفاع پاکستان کونسل کے تمام مسلکی اتحاد سے شہرت پانے کے بعد موصوف نے اپنی اس کاغذی تنظیم میں چند مزید مولویوں کے بیٹے اکٹھے کیے۔ اس کاغذی کونسل میں فیصل آباد کی ایک معروف علمی شخصیت کے صاحبزادے بھی شامل تھے جو ان کے دستے بازو بنے رہے۔ 2 سال قبل ان دونوں کے بیچ ان بن ہو گئی، جس کی وجہ سے تنظیم کے 2 دھڑے بن گئے، ایک جانب طاہر اشرفی گروپ جبکہ دوسری جانب زاہد قاسمی گروپ بن چکا ہے۔ 28 فروری 2017 کو پاکستان علماء کونسل کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق طاہر اشرفی کو چیئرمین کے عہدے سمیت پاکستان علماء کونسل اور اس کی ذیلی تنظیموں کی بنیادی رکنیت سے فارغ کر دیا گیا، جبکہ نئے چیئرمین کے طور پر صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی کو چنا گیا، اور وجہ بتائی گئی کہ طاہر اشرفی بیرونی ایجنٹ ہیں اور بیرونی ایجنڈے کے لیے معاہدے کی وجہ سے تنظیمی آئین سے غداری کی وجہ سے رکنیت سے خارج کر دیے گئے ہیں۔ موصوف نے لاہور کے کچھ مولویوں کے ذہن میں یہ پروپیگنڈا ڈال رکھا ہے کہ اس کا تعلق پاکستان کے خفیہ اداروں سے ہے۔ اس نے اپنے حلقہ احباب میں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیز اس پر اعتماد کرتی ہیں۔ خود کو محب وطن پاکستانی ثابت کرنے کے لیے میڈیا میں کافی متنازع بیانات بھی دیتے رہتے ہیں۔ ان کے ذاتی معاملات کس قدر پیچیدہ اور متنازع ہیں اس پر میں بات کرنے سے گریز اس لیے کروں گا کہ وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن میں نے موصوف کے لیے ایجنٹ کا عنوان اس لیے دیا کہ موصوف نے نہ صرف پاکستان کے تشخص، قانون اور وقار کو ٹھیس پہنچائی بلکہ پاکستان میں اسلام کا قلعہ سمجھے جانے والے مدارس تک کی سودے بازی طے کی۔ یہی وہ بنیادی وجہ بنی کہ زاہد محمود قاسمی اور طاہر اشرفی کے بیچ فاصلے آئے اور بھانڈا پھوٹ گیا۔ طاہر اشرفی نے 6 مارچ 2016 کو امریکی حکام سے ایک معاہدہ کیا جو ایک محدود مدت تک کے لیے تھا، جسے فکسڈ ٹرم کانٹریکٹ کا نام دیا گیا۔ یہ معاہدہ انٹرنیشنل سینٹر فار ریلیجن اینڈ ڈپلومیسی یعنی ICRD اور علم و امن فاؤنڈیشن کے درمیان طے پایا۔ علم و امن فاؤنڈیشن 2013 میں ایک NGO کے طور پر بنائی گئی، جس کی سربراہی طاہر اشرفی کے پاس تھی۔ اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی مدارس میں مبینہ انتہا پسندی کو دور کیا جائے اور طاہر اشرفی کو مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے اعداد و شمار، اساتذہ کی سرگرمیوں اور ان کے آئندہ لائحہ عمل پر نظر رکھنے کا ٹاسک دیا گیا۔ طاہر اشرفی نے اس معاہدے کو نہ صرف بخوبی نبھایا بلکہ اس کے عوض ڈالر وصول کرتے رہے اور کئی اہم معلومات ان اداروں تک پہنچائیں۔ یہ منصوبہ تقریباً 4 کروڑ روپے کا تھا اور پیسوں کی ادائیگی کرنے والا ڈونر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا، جبکہ ICRD طاہر اشرفی اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے درمیان معاہدے کا اہم کردار تھا۔ امریکی ادارے اور طاہر اشرفی کے بیچ معاہدہ کروانے والا شخص ICRD کا ملازم ہے، جس کا نام اظہر بخاری ہے۔ اظہر بخاری کالعدم فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ ساجد نقوی کا سابق سیکرٹری ہے اور آج کل امریکی ادارے کے لیے کام کے سلسلے میں دبئی میں مقیم ہے۔ اظہر بخاری نے ICRD کے تحت پاکستان کے مدارس کے نظام کے وفاقوں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس شیعہ،
تنظیم المدارس اور اہل حدیث مدارس کے وفاق کے سربراہان کے ساتھ تقریباً 1 ارب روپے کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی شرائط سے قبل ازل بخاری نے چاروں وفاق کے سربراہان سے وائٹ پیپر پر دستخط لیے اور بعد میں اس پر اپنی مرضی اور امریکی خواہش کے مطابق اہداف لکھے جو ان وفاقوں کے سربراہان کے ذمے لگانے تھے۔ امریکی زیر انتظام ICRD کی اس فنڈنگ کے بعد تمام وفاقوں کے سربراہان پھنس گئے۔ ان سے فنڈنگ کے بدلے ڈیمانڈ یہ رکھی گئی کہ مدارس کا نصاب تبدیل کیا جائے اور 2012 سے 2014 تک درس نظامی کا نصاب تبدیل کرنے کے لیے میڈیا کی مہمات اسی منصوبے کا حصہ تھیں۔ یہ خطیر فنڈنگ تمام مسالک کے مدارس بورڈز کو اپنا سابقہ طرز بدل کر نئے بیانیوں کو فروغ دینے کے لیے دی گئی۔ اسی فنڈنگ میں طاہر اشرفی نے وفاق المدارس العربیہ سے اپنا حصہ مانگا اور انکار کرنے پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جنرل سیکرٹری قاری حنیف جلندری اور طاہر اشرفی کے بیچ شدید اختلافات ہوئے۔ طاہر اشرفی چونکہ ایک مشہور بلیک میلر ہیں اور انہوں نے انکار پر قاری حنیف جلندری کو وفاق المدارس کے جنرل سیکرٹری سے معذور کرنے کے لیے پوری مہم چلائی، جس میں ایک خطرناک الزام یہ بھی لگایا کہ حفیظ جلندری قادیانی نواز ہے۔ اسی وجہ سے شیخ سلیم اللہ خان مرحوم نے وفاق المدارس کے جنرل سیکرٹری قاری حنیف جلندری کی معزولی کا فیصلہ کر دیا۔ خیر، اس تمام کردار میں طاہر اشرفی کا کردار ایک بلیک میلر کا رہا ہے۔ کچھ احباب کہتے ہیں کہ طاہر اشرفی بیرونی ممالک کا خاص منظور نظر اس وقت ہوا جب 2012 میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے الزام میں آسیہ مسیح کی کھل کر حمایت کرتے ہوئے اسے پاکستان سے باہر بھجوانے کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا، اور طاہر اشرفی نے ممتاز قادری کو اعلانیہ دہشت گرد کہتے ہوئے زبردست مہم چلائی۔ آسیہ مسیح کی حمایت کی بدولت ہی طاہر اشرفی نے 2012 کے بعد امریکہ کا خفیہ دورہ کیا، جس میں اسے آئندہ کے لیے لاہے عمل دیا گیا۔ 80 کی دہائی سے طاہر اشرفی کا تعلق برطانوی انٹیلیجنس سے استوار ہوا اور 90 کی دہائی میں اسے باقاعدہ برٹش سٹیزن شپ مل گئی۔ یوں دوہری شہریت کا حامل طاہر اشرفی اس زمانے سے پاکستان میں مختلف علماء کی سرگرمیوں کو مانیٹر کیا کرتا تھا۔ اب ذرا معاہدوں کے متعلق جانیے کہ کس طرح یہ شخص پاکستان اور اسلام کے تشخص کو برباد کرنے کی کوششوں میں مگن رہا اور اپنے ساتھ چند مفاد پرستوں کو لے کر پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی اساس کو کیسے ٹھیس پہنچاتا رہا۔ طاہر اشرفی نے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ICRD کے توسط سے پہلا معاہدہ کیا، جس کی مدت 1 اکتوبر 2016 سے 31 جولائی 2018 تک رکھی گئی، جس میں طاہر اشرفی کو 90,000 امریکن ڈالر جو پاکستانی کرنسی میں لگ بھگ 1.25 کروڑ بنتے ہیں کا معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت طاہر اشرفی پورے پاکستان میں نئے بیانیے کے فروغ اور اس کی تشہیر کا کام کر رہے تھے، جس میں مختلف علماء کی مانیٹرنگ کرنا، مساجد اور مدارس کی نگرانی کرنا وغیرہ شامل تھے۔ دوسرا معاہدہ جرمن حکومت کے ساتھ کیا گیا، جس میں سوشل میڈیا پر دینی ذہنیت رکھنے والے صارفین اور مدارس کے طلباء پر نظر رکھنے کا ٹاسک دیا گیا۔ اس معاہدے کی مدت کل 6.5 ماہ تھی۔ یہ معاہدہ 37,000 یورو میں طے پایا، جو پاکستانی کرنسی کے مطابق 45 لاکھ روپے بنتی ہے۔ جرمنی کے ساتھ کیے گئے اس معاہدے میں طاہر اشرفی کو پابند کیا گیا تھا کہ ڈونر اس فنڈ کے آڈٹ کا پابند ہوگا، جبکہ طاہر اشرفی کی جانب سے تمام تر اخراجات کی تفصیل دینی ہوگی، جو کہ طاہر اشرفی نے فراہم کی کہ ان پیسوں کو کہاں اور کیسے خرچ کیا گیا۔ جرمن رپورٹ میں تمام تر شرائط اور اہداف پر طاہر اشرفی اور معاہدہ کار کے دستخط موجود ہیں۔
ان دو معاہدوں کے علاوہ طاہر اشرفی نے فرانس، پولینڈ اور ناروے کی حکومتوں سے بھی معاہدے کیے۔ فرانس کے ساتھ بھی اسی قسم کے معاہدے کی تصاویری ثبوت موجود ہیں، جس میں موصوف فرینچ ایمبیسیڈر، اس کی ترجمان اور پاکستانی امور کی نگران کے ساتھ معاہدے کی رقم وصولی کی رسید پر دستخط کر رہے ہیں، جبکہ پولینڈ کے حکام کے ساتھ معاہدے میں رواداری کے عنوان پر ایک کتاب لکھی، جس کے لیے پولینڈ حکومت سے رقم بٹوری۔ اس کتاب کا نام رواداری سیرت طیبہ کی روشنی میں ہے، جو اکتوبر 2013 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کی سپانسرشپ پولینڈ کی طرف سے تھی۔ کتاب کے منظر عام پر آنے پر پولینڈ کے سفیر نے طاہر اشرفی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا۔ اس کتاب کے 300 نسخے پولینڈ کے سفارت خانے کو بھیجے گئے، جس کے اوپر پولینڈ حکومت کی سپانسرشپ کا ٹیگ لگا ہوا تھا، جبکہ پاکستان میں تقسیم کیے گئے نسخوں سے پولینڈ کا نام مٹا دیا گیا تھا۔ طاہر اشرفی ایک مضبوط اور بااثر بلیک میلر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ اپنے اس مشن میں انہوں نے کچھ صحافیوں کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ موصوف بھارت نواز این جی او سیفما سے نہ صرف قریبی تعلق رکھتے ہیں، بلکہ پاکستان میں سیفما کے الیکشن سیل میں اہم عہدے پر ہیں، جبکہ ایکسپریس نیوز میں چلنے والا پروگرام میں اور مولانا سیفما ہی کا سپانسرڈ ہے۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ تمام حقائق جو اس متنازعہ کردار میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ میں کسی بھی طور پر موصوف کے ذاتی کردار، جو کہ انتہائی متنازعہ ہے، پر ایک جملہ بھی بات نہ کروں۔ ان حقائق کی روشنی میں آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کس طرح یہ شخص اسلام، پاکستان اور پاکستانیت کا سودا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ پاکستان میں علماء کی مجالس، بالخصوص دیوبندی مکتبہ فکر میں طاہر اشرفی کو ایک بوجھ ہی نہیں بلکہ اللہ کا عذاب سمجھا جاتا ہے۔ حال ہی میں ناروے سے ان کے اکاؤنٹ میں بھاری رقوم ٹرانسفر ہوئی ہیں، جس پر ایف آئی اے نے طاہر اشرفی کو کال کیا ہوا ہے۔ ہماری اپنے قومی اداروں اور خفیہ ایجنسی سے گزارش ہے کہ اس شخص کی تحقیقات کروائی جائیں اور حقائق کو قوم کے سامنے لایا جائے، تاکہ اس مکروہ چہرے کی حقیقت سب پر آشکار ہو۔